رسول اللہ نے معاذ اللہ یہ کہا ہو کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کہیں پر نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بلکہ ایک بڑی تعداد حدیثوں کی ایسی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دے دی جائے، جس میں سرکار دو عالم بار بار یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کی امت میں شرک کبھی نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمہاری بدگمانی کہاں جا رہی ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہوگی، اس کو بھی جاننا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں شرک کیوں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے بعد نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہر گناہ مٹ سکتا ہے، ہر گناہ دھویا جا سکتا ہے، شرک کے لیے پھر نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اب نبی آنے والا نہیں، خاتم الانبیاء آ چکے، اس لیے کم سے کم یہ امت قاتل تو ہو جائے گی، ہو گئی ہے، اپنے ہی خون کاٹ رہی، دوسرے کو مار رہی، ہزاروں لوگ مسلمان مارے گئے افغانستان میں اپنے ہاتھوں سے، اور جھوٹ بھی بولے گی، شراب بھی پیے گی، پی رہی ہے چھوٹی ہی تعداد، ہر گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، لالچی ہو جائے گی، حریص ہو جائے گی، لیکن مشرک نہیں ہوگی، شرک نہیں کر سکتی ہے، یہ کبھی کر ہی نہیں سکتی، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ وحشت سوار ہے، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ کیسے بھائی، کہاں سے تم لے آئے، شرک ہو گیا۔ ان احادیث کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس کو سب سے زیادہ امت کی فکر تھی وہ بھی اس حوالے سے مطمئن تھا کہ کم سے کم میری امت میں شرک کا مرض پیدا نہیں ہوگا، جس کے بارے میں تم پریشان ہو کہ شرک ہو گیا، شرک ہوا، اور تمہاری بات مان لی جائے تو تم وہ امت مشرک ہو چکی۔ اب بکھرے ہوئے خیال سب ہم ایک جگہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اب ایک بات اور کیجئے کہ جہاں مزاروں پر جانے کا سلسلہ ہے بڑے صغیر میں، پوری دنیا کا مسلمان مزار پر جانا بند کر دے تو اکیلے ہندوستان کا مسلمان مزار پر جانے والا ساری دنیا میں اپنا وزن بڑھائے رہے گا۔ 24 کروڑ آدمی درگاہ پر جاتے ہیں، اب تھوڑے سے لوگ نہیں جاتے، ضرورت پڑے تو وہ بھی جاتے ہیں۔ ابھی درگاہ پر مزار پر جانا، قبرستان میں جانا، تو جو طریقہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہے، ترکی والوں کو بھی ہم نے قل پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے جارڈن والوں کو قل پڑھتے مدینہ منورہ میں باضابطہ قل کی مجلسیں سجتی بھی دیکھی، اس بار بھی دیکھی، قل ہو رہا ہے، وہی طریقہ جو ہم لوگ۔ تو ہم نے ایک چیز مارک کی کہ بزرگوں نے جن روایات اور جن احادیث یا جن خبروں کے تحت قل اور فاتحہ کا جو طریقہ ہمارے یہاں مروج ہوا، اس میں آپ غور کیجئے گا سب سے اسٹینڈرڈ طریقہ یا منیمم طریقہ یہ ہے کہ چاروں قل پڑھا جائے، بچہ اس کو جو چاروں قل پڑھا۔ ہم ایک دن غور کر رہے تھے، ہم کو محسوس ہوا کہ بھائی قرآن میں سے کچھ بھی پڑھا جا سکتا تھا، موت سے متعلق ہزاروں آئے تھے قرآن میں۔ ہم تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ موت نہ آ گئی، کہیں بالواسطہ آ گئی، کہیں بلا واسطہ، کہیں آخرت کے ذکر کے تحت آ گئی، کہیں مسیر کے تحت آ گئی، کہیں ترجعون کے تحت آ گئی۔